المكي المدني القرشي الهاشمي الأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طيبين الطاهرين المحسنين المنتجبين المنتخبين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. حسین نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو برلانے والے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو سر انجام دینے والے حسین 1,24,000 نبیوں نے جو محنتیں کی، اسلام جس طرح سے طوفان میں چراغ جلتا ہے، ہچکولے لیتا ہے، اس چراغ کو بجھنے سے بچایا ہے حسین نے. وہ کام کیا ہے جو 1,24,000 انبیاء نہ کر سکے. ان کی محنتوں کا کو برباد ہونے سے بچایا ہے حسین. عزیزان محترم، رسول اکرم سرور کائنات اللهم صل على محمد وآل محمد تک یہ اسلام آیا. اب کس طرح سے محمد عربی حضور سرور کائنات نے کس طرح سے اسلام کو پروان چڑھایا. گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی گلی جا کر کے اسلام کی تبلیغ کی، وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو پہنچایا، بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے. عرب والوں کو بیٹھنے کی تمیز نہیں تھی، اٹھنے کے سلیقہ نہیں معلوم، بات کرنے کی، گفتگو کرنے کا طور طریقہ نہیں معلوم، کیسے بیٹھے، کیسے لوگوں سے بولے، گھر میں کیسے جایا جاتا ہے، والدین کی عزت کیا ہوتی ہے، ہمسایوں کی، قربت داروں کی کس طرح سے عزت کی جاتی ہے، کیا سلیقہ، کیا طریقہ ہے ملنے کا، رفتار کا، گفتار کا، چال کا، چلن کا، وہ سب طریقہ رسول اکرم نے بتایا. اور اس کو بتانے والے بھائی چارگی بتائی رسول نے. مہاجروں کو انصار سے بھائی کا درجہ بتایا، دیا درجہ. انصار کو مہاجرین کا بھائی بتایا، اخوت کا صیغہ پڑھایا کہ کس طرح سے بھائی چارگی ہے، کس طرح سے بھائی بھائی رہتے ہیں. درس دیا رسول اکرم نے بھائی چارگی کا، اور اس درس کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو عیسیٰ تمہارے بھائی یحییٰ ہیں، محمد مصطفیٰ سرور کائنات اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی چارے کی رغبت دلائی اور اپنا بھائی بتایا کہ انا و علی اخوت کا، میں اور علی دونوں بھائی ہیں، میں اور علی. اگر مجھے دیکھو تو علی کو دیکھا، علی کو دیکھا تو مجھے دیکھا.
اور علی وہ ہے کہ اس امر میں جو میری مدد کرنے والے ہیں، میں جاؤں گا، تبلیغ دین کروں گا، تبلیغ رسالت کروں گا، اللہ کی وحدانیت کو پہچانواؤں گا۔ اس امر میں میری جو مدد کرتا رہے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وصی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ موسیٰ تمہارا بھائی عمران ہے، یحییٰ تمہارا بھائی عیسیٰ ہے۔ اس طرح سے بھائی چارگی پہلے سے شروع ہوتی چلی آئی ہے۔ تو یہاں بھی بھائی کا رشتہ بتایا کہ میرا بھائی علی ہے، میرا بھائی علی ہے۔ اور سنو، یہ جو علی کا بیٹا ہے حسین ابن علی، اس کا بھائی عباس ہے۔ بھائی چارگی بتائی ہے، بھائی چارگی بتائی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ عباس نے کبھی بھی اپنے کو بھائی نہیں سمجھا، غلام ہی سمجھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد وآل محمد۔ علی کا لال ہے، ہر مقام پہ، ہر مرحلے میں رسول کی مدد کرتے رہے۔ رسول کی ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ علی نے مدد کی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخیں بتاتی ہیں کہ موسیٰ نبی اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے اور قوم نے آگے دریا پڑ گیا، دریا پڑا، دریائے نیل میں حکم ہوا کہ موسیٰ راستہ بناؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مارا، راستہ پیدا ہوا۔ قوم اتنی جاہل تھی، اتنی احمق تھی، اتنی ہٹ دھرم تھی، اس نے کہا ہم 10 قبیلے ہیں، 10 راستے بناؤ، 10 راستے چاہیے۔ اب جناب موسیٰ نے 10 جگہ پہ عصا کو مارا پانی میں، 10 راستے پیدا ہوئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کبھی بہت سے جگہ سوال کیا ہے دہریوں نے، کبھی چھٹے امام سے سوال کیا، کبھی موسیٰ کاظم سے سوال کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں گئی ہیں۔ تو عزیزان محترم وہی جگہ ہے جب موسیٰ نے عصا بنایا، عصا مار کر کے راستہ پیدا کیا تھا دریا میں، وہی جگہ پہ سورج ایک ہی مرتبہ چمکا ہے اس زمین کے اوپر، اور کبھی زندگی میں سورج کی کرنیں نہیں بنی ہیں۔ تو عزیزان محترم 10 راستے بنے۔ جب راستے 10 بن گئے تو قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ اس دیوار کے اندر سوراخ ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے۔ ارے رسول ہی کی قوم ہٹ دھرم نہیں تھی، ہر نبی کی قوم جو تھی ہٹ دھرم تھی۔ جناب موسیٰ کے آج بھی وہ ہٹ دھرم ہے اسرائیلی۔ صلوات پڑھیے نا محمد محمد والے محمد۔ ایسی صلوات اہل بیت کو نہیں چاہیے۔ محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، جب یہ راستے سے چلنے لگے اور پار ہو گئے، جب جناب موسیٰ نے سامری سے پوچھا، سامری کا واقعہ سنا ہوا ہوگا، آپ کا واقعہ سنا ہوگا، پوچھا کہ تو نے اس بچڑے کے اندر، بعض میں لکھا ہے گائے، بعض میں لکھا ہے بچڑا، کہ بچڑے کے اندر آواز کیسے پیدا کی؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اوپر ایمان لایا، چونکہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا پہلے، پھر آگے آگے جناب موسیٰ کے دریا عبور ہو گیا۔ جب عبور ہو گیا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، بار دیگر صلوات پڑھیے محمد۔ جب عبور کر گیا، جناب موسیٰ نے پوچھا کہ بھئی تو نے اس میں کیسے جان ڈالی، آواز کیسے پیدا کی؟ اب وہ سوچنے لگا، موسیٰ سے سوال کر رہا، جناب موسیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں تو ان کو جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اگر جواب دیتے ہیں تو بھی اچھا نہیں جواب دیتے ہیں تو بھی اچھا نہیں ہے، یعنی دونوں طرف سے ہم
घिरे हुए हैं। का आवाज तो पैदा होती है, आवाज तो है, का बुला के दिखाया, उस बछड़े के अंदर आवाज पैदा हो गई, बुलाया, बछड़ा बोल दिया। कहा तूने इसमें आवाज कैसे पैदा की? कहा जब तुम दरिया अबूर कर रहे थे, जब दरिया तुम अबूर कर रहे थे, तुम्हारे लश्कर के आगे आगे जिब्राइल अमीन थे और वो बुर्राक पे बैठे हुए थे, उसके सुन की। जिब्राइल अमीन तो नहीं थे, बल्कि जिब्राइल अमीन के आगे और कोई और था। उसके घोड़े के सुम के नीचे की जमीन से मिट्टी लेकर के हमने उस बछड़े के खौलते हुए पानी में डाल दिया, इसलिए उसमें आवाज पैदा हो गई। तो मैं कहूँगा ऐ सामरी, अली के घोड़े के पाँव के नीचे की अरे मिट्टी डालने से एक बछड़े के